یہ دور جذبات کا دور ہے، بے خوفی کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے۔ انسان اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکتا۔ کھاد اور سپرے کھا کھا کر، اس کھاد سپرے سے پلی بڑی ہوئی سبزیاں اور دوسری چیزیں کھا کھا کر انسان خود مجسمہ غصہ بن چکا ہے، مجسمہ جذبات بن چکا ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول اس کا ختم ہو چکا ہے۔ اسی کے ایک شاخ سمجھیں، ایک مثال سمجھیں کہ ہمارے نوجوان کے اندر، چاہے وہ ہماری بچی ہو، بچہ ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، بڑے ہی جذبات کے اندر وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات سامنے ہیں کہ لڑکے نے کہا میری شادی یہاں کر دو، لڑکی نے کہا میری شادی یہاں کر دو، تو ان کو اس کے لیے بات منوانے کے لیے پاگل بننا پڑے تو بن جاتے ہیں، مختلف قسم کی دوائیاں کھانی پڑیں والدین کو یہ بلیک میل کرنے کے لیے، تو وہ دوائیاں کھا لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہماری بات مان لی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی غلط ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے، یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ آج تم نے یہ کام کیا، کل کو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے گی۔ جب اولاد تمہارے ساتھ یہ کرے گی نا، پھر بڑا کڑوا گھونٹ ہوگا تمہارے لیے۔ 10-15 سال کے بعد یہ انجام سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کی ماں فوت ہو گئی اسی غم کے اندر کہ بیٹے نے ہمارا کیا ہوا رشتہ توڑ دیا، کسی کے والد فوت ہو گیا اسی غم میں، کسی کے تعلقات ٹوٹ گئے، لیکن اس نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ اپنے آپ کو مار دینے کی دھمکیاں، یا خودکشی کر لینا، یا اپنے منگیتر کو مار دینا، یا جس کے ساتھ الگ سے الگ تھی اس کو مار دینا، یہ سارے طریقے ناجائز ہیں۔ یا خود حرام کی موت مر جانا، تو یہ طریقے ناجائز ہیں، حرام ہیں۔ ان چیزوں سے اللہ سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، اور اتنے زیادہ غصے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ یہ غصہ انسان کو اچھائی کی طرف نہیں، موت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، اے فلاں غصہ مت کیا کر، غصے کو چھوڑ دے۔ انہوں نے 3-4 مرتبہ سوال کیا، نبی علیہ السلام نے ہر مرتبہ یہی فرمایا کہ بھائی غصہ نہ کیا کرو۔ شاید وہ صحابی کے اندر غصہ زیادہ ہوگا، تو تبھی آپ نے بار بار ان کو تاکید کی کہ تمہیں جو ہے اس چیز پہ سب سے زیادہ زور دینا چاہیے کہ تیرے اندر سے جو غصے کا مادہ ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے۔ ختم تو نہیں، کم از کم کمزور تو ہو جانا چاہیے۔ ہر کسی کو غصے سے بولنا، غصے کے وقت آپ سے باہر ہو جانا، کسی کو صحیح بات نہ بتلانا۔ ہمارا نوجوان وہ خصوصاً جو سکول، کالج، یونیورسٹی کے تعلیمی اداروں کے اندر، یا جہاں پہ دولت کی ریل پیل ہے، یا جہاں شہرت ہے اور دولت ہے، تو وہاں پر ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے بے قابو ہوتا جا رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت کی موت اور منچاہی موت اور اسی طرح خودکشی کی موت دے دیتا ہے، لیکن اپنے جذبات سے نہیں پھرتا۔ جبکہ ہماری گزارش یہی ہے کہ آپ اخلاق کے ساتھ اپنے رشتے طے کریں، اپنے والدین سے مشورے کے ساتھ طے کریں، تو اس میں برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، والدین کی دعائیں بھی ہوں گی، اور آپ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا بھی بنیں گے۔ آج آپ نے اپنی من مرضی کی، اپنی مرضی سے باتیں منوا لیں، لیکن کل کو پھر آپ کو اپنی اولاد کی باتیں، اس طرح غلط باتیں ماننی بھی پڑیں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی جگہ پہ جواز ہو جاتا ہے کہ شادی کے سارے شرائط پورے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہے اخلاق کو فالو کرتے ہوئے، کردار اچھی چیز کے پیچھے بھاگتے ہوئے، اچھے انداز کے ساتھ کرتے ہوئے، جس طریقے سے صحابہ کرام نے بھی کیے۔ لیکن ان کے اوپر تقوی کا غلبہ تھا، توکل کا غلبہ تھا، اخلاق کو پھیلانے کا کردار ان کا اچھا تھا، ماحول ان کا اچھا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں ساری بات منفی ہے، اپنے جذبات کی تسکین ہے، ماں باپ زندہ ہیں ان سے پوچھنا نہیں ہے، بہن بھائی زندہ ہیں ان سے پوچھنا نہیں ہے، بس ایک کے پیچھے ایک لگا ہوا ہے۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، آج نہیں تو کل آپ اس کا شکار ہوں گے، پھر اتنے پریشان ہوں گے کہ آپ کو پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔